السلام علیکم ڈیفینس لورز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں ترکی کی جانب سے S-400 سے متعلق ٹرینرز کو ملک سے نکالنے کی خبر پر بات کریں گے۔ FC بلوچستان کو آرمرڈ پرسنل کیریئر کی فراہمی، امریکن P-8 میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ سے 2 ہارپون میزائلز کی لائیو فائرنگ پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ رشین نیوی میں 2 نئی کارویٹس کی شمولیت سمیت دیگر بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ رشین حکام کی جانب سے میڈیا میں گردش کرتی ان رپورٹس کی تردید کی گئی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ ترکی نے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کی ٹریننگ سے متعلق رشین ٹرینرز کو ترکی سے نکال دیا ہے۔ رشین اتھارٹیز کے مطابق روسی ماہرین کی واپسی پہلے سے معاہدے میں طے شدہ شیڈیول کے مطابق ہوگی، تاہم روسی صدارتی ترجمان کے مطابق کچھ ماہرین اپنے حصے کا کام کر کے پہلے ہی روس میں واپس آ چکے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ترک آفیشلز کو S-400 پر تربیت سے متعلق رشین ماہرین اپنا کام کافی حد تک مکمل کر چکے ہیں۔ روس کے صدارتی ترجمان نے مزید کہا کہ ہمارے تمام ایکسپرٹس شیڈیول کے مطابق واپس آ رہے ہیں اور یہ تاثر دینا کہ ان کو ایکسپیل کیا گیا ہے بالکل بھی درست نہیں۔ ادھر ترک وزیر خارجہ نے اپنے یونان کے دورے کے دوران TRT سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ S-400 100% ترکی کے کنٹرول میں ہے اور روسی عسکری ماہرین ترکی میں مستقل طور پر نہیں رہیں گے۔ انہوں نے اس بات کو بھی مسترد کیا کہ امریکہ چاہتا ہے کہ ترکی اس سسٹم کو ایکٹیویٹ نہ کرے۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم اس بات کو قبول کریں کہ ایک ملک ہمیں کہے کہ اس سسٹم کو استعمال نہ کریں۔ یاد رہے کہ یہ ریمارکس ترک صدر اور امریکی صدر جو بائیڈن کے درمیان جون کے وسط میں ہونے والی طے شدہ میٹنگ سے کچھ عرصہ پہلے سننے کو ملے ہیں۔ ویئرز اطلاعات کے مطابق مصر کے عسکری حکام اور کورین وزیر دفاع کے درمیان 2 روز قبل ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون مضبوط بنانے پر بات چیت ہوئی۔ اس ملاقات کو لے کر کچھ عرب میڈیا سورسز کا کہنا ہے کہ شاید مصر ممکنہ طور پر کوریا کے انڈر ڈیولپمنٹ KFX کا پوٹینشیل کسٹمر بن رہا ہے۔ گو کہ اس بارے میں کچھ حتمی طور پر کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن ایک لحاظ سے مصر کی ایئر فورس کی جانب سے مختلف وینڈر سے انواع و اقسام کے طیارے استعمال کرنے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ مصر آنے والے عرصے میں کوریا سے اس ایئر کرافٹ کی ایکوزیشن کی بات چیت چلائے۔ واضح رہے کہ ایجپشین ایئر فورس اس وقت رشیا سے حاصل کردہ MiG-35 اور MiG-29 کے علاوہ امریکی ساختہ F-16 اور فرینچ ساختہ ڈسالٹ رافال استعمال کر رہی ہے۔ خیال رہے کہ انڈونیشیا اور ساؤتھ کوریا کے مشترکہ طور پر تیار کردہ KFX 4.5 جنریشن طیارے کو اس سال اپریل میں رول آؤٹ کیا گیا تھا۔ پہلے پروٹوٹائپ کے فلائٹ ٹیسٹ 2023 میں متوقع ہیں، اس کے بعد اس کی سیریل پروڈکشن شروع ہوگی۔ کورین ایئر فورس 2028 تک 40 جبکہ 2032 تک KFX کی تعداد کو 120 تک لے جانے کی خواہش مند ہے۔ فرینڈز اطلاعات کے مطابق رشین نیوی کے بلیک سی فلیٹ کو اس سال 2 کراکوت کلاس کارویٹس ڈیلیور کر دی جائیں گی۔ پروجیکٹ 22800 کے تحت تیار کردہ ان کارویٹس کو پینسر M ایئر ڈیفنس سسٹم سے اکوپ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کارویٹ پر 8 کیلیبر کروز میزائل موجود ہیں جو کوسٹل اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس سلسلے کی ٹوٹل 18 کارویٹس تیار ہوں گی جن کو رشین نیوی کا پیسیفک، بالٹک اور بلیک سی فلیٹ ایکول تعداد میں استعمال کرے گا۔ US نیوی پیٹرول اسکواڈرن 4 نے 31 مئی کو اپنے P-8 میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ سے 2 ہارپون ایئر ٹو سرفیس میزائل کامیابی سے لائیو فائر کیے۔ اطلاعات کے مطابق ان طیاروں سے لائیو فائرنگ ناروے کی ساحلی پٹی کے قریب نیٹو کی فارمیڈیبل شیلڈ 2021 نامی مشقوں میں کیا گیا۔ یاد رہے کہ امریکی کمپنی بوئنگ کا P-8 میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ اور ہارپون اینٹی شپ کروز میزائل انڈین نیوی کے بھی زیر استعمال ہیں۔ انڈین نیوی نے اس طیارے کے مزید یونٹس بھی حال ہی میں آرڈر کیے ہیں۔ حکام کے مطابق ان مشقوں میں مختلف ایسٹ سے دیگر بھی کئی طرح کے منیشن فائرنگ تجربات کیے گئے ہیں، جس میں ایوالڈ سی اسپیرو میزائل، آستر 15، آستر 30 اور سٹینڈرڈ میزائل 3 قابل ذکر ہیں۔ فارمیڈیبل مشقوں میں ٹوٹل 3300 پرسنل، 16 نیول ویسلز اور 10 ایئر کرافٹ حصہ لے رہے ہیں۔ ان مشقوں میں ناروے اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے علاوہ بیلجیم، ڈنمارک، فرانس، جرمنی، نیدرلینڈ اور اسپین کے علاوہ UK کی نیول فورسز شرکت کر رہی ہیں۔
फ्रेंड्स, चाइनीज मीडिया के मुताबिक टाइप 15 लाइट वेट टैंक को चाइनीज नेवी की मैरीन कोर में बाकायदा शामिल कर लिया गया है। इससे पहले इस लाइट वेट टैंक की चाइनीज आर्मी में इस्तेमाल की इतलात है। इस टैंक को चाइनीज बड़ी फौज की जानिब से खास तौर पर भारत के साथ मुल्हिका सरहद पर पहाड़ी इलाकों में डिप्लॉय किया गया है। लाइट वेट होने और पहाड़ी इलाकों में इसकी अफादियत के पेश नज़र भारतीय फौज ने भी गुज़श्ता दिनों लाइट वेट टैंक की एक्विजिशन के लिए कंपनियों को प्रपोजल जमा करवाने का कहा है। टाइप 15 टैंक के बारे में हुकाम का दावा है कि ये मुख्तलिफ तरह की कंडीशंस में कारआमद है। इसका ज़्यादा वज़न 36 टन, रेंज 450 किलोमीटर और स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर बताई गई है। टाइप 15 टैंक पर 105 मिलीमीटर की मेन गन के अलावा 12.7 मिलीमीटर की मशीन गन और 40 मिलीमीटर के ऑटोमेटिक गन ब्रेड लॉन्चर्स भी मौजूद हैं। इसको ऑपरेट करने के लिए 3 क्रू मेंबर्स की ज़रूरत है। गुज़श्ता रोज़ FC बलूचिस्तान की एक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने हमला किया। इस हमले के नतीजे में 10 FC पर्सनल शहीद और कई जख्मी हो गए। इस पोस्ट के दिफा में FC की फायरिंग के नतीजे में कई दहशतगर्द भी जहन्नम रसीद हुए। इस खबर से मुतालिक आर्टिकल में एक तस्वीर देखने को मिली है, जिससे ये वाज़े तौर पर देखा जा सकता है कि FC बलूचिस्तान को आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स यानी बख्तरबंद गाड़ियाँ फराहम की जा चुकी हैं। आपको याद होगा, इससे मुतालिक खबर हम पहले ही माजी में आपको दे चुके हैं। इस तस्वीर में अमेरिका से हासिल करदा मैक्स प्रो माइन रेजिस्टेंट आर्मर्ड प्रोटेक्टेड व्हीकल देखी जा सकती है। मुख्तलिफ दिफाई तज्जिया निगारों के मुताबिक FC बलूचिस्तान को लोकल और बैरून मुल्क से हासिल करदा बख्तरबंद गाड़ियाँ फराहम की गई हैं। इन गाड़ियों से मुतालिक ऑपरेशंस और ट्रेनिंग का सिलसिला भी साथ साथ जारी है। गो कि इन व्हीकल्स की तादाद अभी भी महदूद है, लेकिन एटलीस्ट ये FC के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। मुमकिन तौर पर आने वाले अरसे में मज़ीद बख्तरबंद गाड़ियाँ FC बलूचिस्तान को डिलीवर की जाएंगी। आपके इस तमाम तर डेवलपमेंट पर क्या तासुरात हैं, कमेंट बॉक्स में इसका इज़हार ज़रूर करें। फ्रेंड्स, ये थी आज की डिफेंस अपडेट्स। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।